بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور اہم مسئلہ پہ بات کریں گے جو ہے پرسنالٹی، شخصیت۔ دیکھیں مختلف لوگ ہیں، مختلف طریقے سے بات کریں گے، مختلف ان کے رویے ہوں گے، مختلف حالات میں وہ مختلف طریقے سے جو وہ ان کا طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ پرسنالٹی کیا ہے؟ یہ پرسنالٹی انسان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ہے، جو اس میں ہمیشہ اسی انداز سے سوچے گا۔ یہ اس کا اپنا طریقہ کار ہے جو یونیک، جس کو کہتے ہیں نا کریکٹرسٹکس اس کے ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ رویہ اس کا شو ہوگا مختلف سچویشنز میں، جب بھی کوئی مشکل، آسان، خوشی، غم، دکھ، لڑائی جھگڑا، اس میں وہ انہی سوچ جو اس کے کریکٹرسٹک ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں، جو اس کی خوبیاں یا اچھائیاں برائیاں جو بھی اس کے ہیں، اس لحاظ سے وہ جو جو سوچنے سمجھنے کا انداز اور مختلف سچویشن میں اس کا رویہ جو ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی پرسنالٹی ہے۔ اب یہ پرسنالٹی جو ہے، اس کا ہم کہتے ہیں کہ 30% انسان کو اس کی جینیٹیکلی ملتا ہے، مطلب جین سے ملتا ہے، یعنی پیچھے ماں باپ جو اس کے جین سے پیچھے ہے 30%، اور 70% جو ہے وہ فینومینولوجیکل اس پہ جو کریکٹرسٹک ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی وہ اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کس علاقے میں وہ رہتا ہے، اس کی کیسے پرورش ہوئی، اس کی گرومنگ کیسے ہوئی، اس کا اسکول کیسے تھا، اس کا ٹیچر کیسے تھے، اس کا ملک، قوم، اس کے جو معاشرہ، اس کی جو جو جس کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچنگ جو ہوتی ہے، جو جو فرق ہماری جو اسکولوں میں، خاندانوں میں، ایون ہمارے لیڈرز، ہمارے ہیروز، ہمارے جو میڈیا، ہمارا جو پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا یا ٹی وی، یہ وہ ساری ہماری ان چیزوں سے، یہ مطلب 70% ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچے کا، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس میں ہم نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن یا بچوں کی نشو و نما کے اوپر بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو دیکھا جائے اور بچوں کی تربیت کے اوپر زور دیا جائے، تاکہ وہ ایک پرسنالٹی، ان کی بہترین پرسنالٹی بنے۔ اب یہ جو شخصیت ہے، اس میں ایک تو نارمل تو انسان ہے کہ اچھا مزاج، اچھی باتیں، اچھے طریقے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ کچھ میں نے ایک ویڈیو کی ہے جس میں کہ اچھے انسان میں کیا خوبیاں آنی چاہیے، وہ تو شخصیت ہی اس کی ہوتی ہے، تو وہ ضرور سننی چاہیے۔ لیکن اب کئی دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک تو نا نارمل پرسنالٹی، ایک بندہ نارمل پرسنالٹی میں اس میں مختلف ہوتا ہے، کوئی چپ رہنے والے، کوئی باتیں کرنے والے، کوئی ہمدرد قسم کے، کوئی سرد مہر، اور کوئی کسی کو جو کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ پرسنالٹی کے مختلف عام جو نارمل پرسنالٹی کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں، مطلب کہ اب نارمل پرسنالٹی ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو پہچان لیں، ان کو پتہ ہو اب نارمل پرسنالٹی کا، تو بہت سارے معاشرے میں مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، جو لڑائیاں جھگڑے یہ وہ، کیونکہ ان لوگوں کا پھر بھی علاج ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہوتا ہے نارمل پرسنالٹی، پھر ہوتا ہے ایب نارمل پرسنالٹی، پھر ہوتا ہے بیماری، نفسیاتی مسائل۔ تو یہ نارمل تو ٹھیک ہے، اور دوسرے پہ آ جاتا ہے ایب نارمل پرسنالٹی، وہ فیک بیماری ہے لیکن ہلکی پھلکی، لیکن اس میں کوئی بھی آدمی اس میں مسئلہ تو ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھے گا، لیکن اس کو کہتے ہیں کچھ طریقے ہیں جس سے اس کی پرسنالٹی کے کچھ جو بیڈ جو کریکٹرسٹک ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ اسی طرح پھر وہی یا کچھ اور لوگ ذہنی بیماری کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایب نارمل پرسنالٹی، تو پرسنالٹی ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کی ہم تھوڑے مختلف جو تھوڑی تھوڑی باتیں بتائیں گے تاکہ پتہ چل سکے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی، پیرانوئڈ ڈس آرڈر۔ پیرانوئڈ ہوتا ہے شک شبے کرنا، ایسے لوگ دوسروں کے اوپر شک کریں گے، ان کو نظر آئیں گی کہ جو ہمارے لیے سازشیں کر رہے ہیں، وہ اپنی ناکامیاں، جو ناکامی اس کی، وہ کہیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے، دوسروں کے اوپر وہ کریں گے۔ یہ لوگ پیرانوئڈ جو ہوتے ہیں، یہ خود غرض ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں، ان کو دوسروں سے کوئی سروکار اتنا نہیں ہوتا، سرد مہر ہوتے ہیں اور سرد مزاج ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے دلوں کے بدلہ لینا، میں نے ان سے پوچھ لینا ہے۔ تو یہ جو
قانونی کاررویاں دوسروں کے اوپر کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو یہ دیکھیں ایسے لوگ ہیں تو وہ ایک اب مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں اپنے محلے لوگ خاندان اور اس کو لیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اب دوسرا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے شیزوائڈ پرسنالٹی. اب شیزوائڈ ہوتا ہے جو بکھری ہوئی جس کو کہتے ہیں کہ منتشر. اب یہ لوگ کے کریکٹرسٹک کیا ہوں گے؟ یہ الگ تھلگ رہیں گے